مالک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، یاد کر لو دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں کے باہر دیہاتوں میں ریت پڑا ہوتا ہے، بچے آتے ہیں ریت کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں، ریت پہ گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، اور جب ان کی امی ابو نے آواز دیتے ہیں بیٹا گھر آ جاؤ شام ہونے لگی ہے، وہ جاتے ہوئے پاؤں مار کے سارا گرا کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی فائدہ ہوا؟ اگر اللہ کا ذکر نہیں، اگر آخرت کی فکر نہیں، اگر نبی کا پیار نہیں، اگر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ، فکر، تمنا، آرزو دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم صرف صبح ڈیوٹی پہ جانا، شام کو آنا، سو جانا، صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا، مہینے کی پگار جیب میں ڈال لینا، بچوں کا کھانے کے فکر کر لینا، تو ہم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے برباد کر دیا۔ لوگوں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کھیل تماشے کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے درمیان دل لگی، بناؤ سنگار، آپ اس میں ایک دوسرے پہ بڑائی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کمانے کے لیے خرچ نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آرام کر رہے کھجور کی ایک چٹائی پہ۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا تشریف لائے، امام کائنات کو چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا، آپ اس کھجور کے بستر سے جب اٹھے تو کھجور کے تنکے آپ کے جسم مبارک پہ نشان بنا چکے تھے۔ تو امیر عمر رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ کفار، یہ دنیا کے بادشاہ مخمل پہ آرام کریں، اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں۔ ہر موقع پہ یہ دل آپ کو آخرت یاد دلائے کہ کٹ جائے گی یہ دنیا، ختم ہو جائے گی یہ دنیا۔ یہ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کو یاد کر کے، ایک اللہ کے دیے ہوئے حکموں پہ عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سنوار لوں، وگرنہ بذات ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے، ایک دوسرے پہ بڑائی ہے، مال اور اولاد کے اندر مقابلے بازی ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے، دنیا کا مال کماتے ہوئے کھربوں کے مالک ہو جائیں، جب اس زمین کے تہ میں جائیں گے چیک بک ساتھ جائے گی، بینک اکاؤنٹ، ویزا کارڈ، گاڑیوں کی چابیاں، کوٹھیوں کی چابیاں، کھربوں پتی کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی بھی وہی قبر۔ اسی لیے حجاج بن یوسف نے جب ایک فقیر کو پکڑا، اس سے کہا کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہا آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ سبحان اللہ، وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ 4 بکریوں کا چرواہا ہے جو بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ کہتا تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ چل اچھا ٹھیک ہے، جو میرے جیسی ہے مجھے وہ بتا کون سی زندگی ہے تیری جو میرے جیسی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو یاد رہتا کہ میں ریشم پہ سویا ہوا ہوں، نہ مجھے یاد رہتا میں کانٹوں پہ سویا ہوا ہوں، وہ زندگی ہماری برابر ہے۔ کہا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ کہا اچھا جو مجھ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اے چرواہے، ریگستان میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے، وہ کون سی ہے وہ بتا۔ کہا جب آپ اٹھتے ہو میں بھی اٹھ جاتا ہوں، آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے صرف 10 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، میری وہ زندگی آپ سے بھی اچھی ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کی یاد نہیں، اگر اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کر جانے کا ہم اور غم نہیں، اگر اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانے کا شعور، فکر ہمارے ارادوں میں نہیں ہے، تو یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، ان سے بھی گئی گزری۔